Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. बेशक तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी हम्द करते हैं और उससे मदद मांगते हैं और उससे इस्तग़फ़ार करते हैं। हम उस पर ईमान रखते हैं और उस पर भरोसा करते हैं और हम अपने नफ्स और अपने बुरे अमाल से अल्लाह की पनाह मांगते हैं कि जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج جمعہ کا دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو نصیب کیا، اللہ ہم سب کے لیے آگے بھی آسانی کریں۔ ہم کو جو مہلت آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی، آج کا دن دے کے اللہ نے ہم سب سے چاہا کہ ہم سب اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے اپنی آخرت کی تیاری کریں، اپنے اچھے اعمال کریں۔ ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا پہ موج مستی کرنے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے، اپنی منمانی کرنے، اپنی دل چاہی بات کو پورا کرنے، ہر ایک بات کو مان لینے جو دل کہے، ان سب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کو سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب اور یہ جو قرآن اللہ کی کتاب ہے وہ، اور ہماری یہ جو کلاسز ہوتی ہیں یہ کیا ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت کے وہ چھوٹے چھوٹے راستے ہیں جو ہم کو کہاں تک لے جائیں گے، جو ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک لے جائیں گے۔ تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ماشاءاللہ آپ سبھی کی بہت قابل تعریف، آپ سب نے ماشاءاللہ بہت اچھے سے محنت کی ہے الحمدللہ اعمال کرنے کی۔ آپ سبھی کو ماشاءاللہ اللہ اس کا بہترین اجر دے۔ تو انشاءاللہ آپ کے اعمال پہ انشاءاللہ لاسٹ میں بات کریں گے کلاس کے۔ باقی سسٹر سے ریکویسٹ ہے آپ سبھی اپنے اپنے کیمرہ چیک کر لیتے ہیں، آپ سبھی سسٹر اپنے ویڈیو کیمرہ دیکھتے ہیں، بائی اسٹیٹ ہو سکتا ہو کسی کا آن رہتا ہے۔ جزاک اللہ خیر سسٹر شازنا۔ اوکے، تو آج ہماری کلاس ہے وہ کیا ہے، ذی الحج پہ ہے، اور الحمدللہ پہلے دن سے ابھی تک کی کچھ تھوڑی بہت ہم سب نے لکھ کے کوشش کی ہے اپنی آخرت کو سنوارنے کی، اپنی پبلک کی بہترین تیاری کرنے کی، کیونکہ اصل جو ہماری زندگی ہے وہ دنیا کی نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو کیا کہا کہ میرے بندو تم اس بات کو اچھے سے سمجھ لو کہ میں نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کے لیے بنایا نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو جنت کے لیے بنایا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو یہ ریمائنڈر دینا ہے کہ ہم دنیا کے نہیں بنے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی کتاب میں، قرآن میں ہمیں طرح طرح سے نصیحتیں دے کے، پچھلی باتوں کو، قصوں کو، اسٹوریز کو سامنے لا کے، لوگوں کی قربانیاں اور صحابہ کی قربانیاں اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور ان کا سارا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک یہ دین پہنچانا، ان کا صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے لوگوں کی تکبیروں کو، لوگوں کے برے الفاظوں کو، لوگوں کے برے رویوں کو، سب کو جو ہے نظر انداز کیا۔ کیوں کیا؟
ہم کو بتانے کے لیے کہ یہاں پر لوگ آپ کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، اس پر آپ کو دھیان نہیں دینا ہے، بلکہ آپ کو تو اپنے اوپر دھیان دینا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ اعمال تو آپ سے پوچھے جائیں گے، ہے نا، ہمارے اعمال تو ہم سے پوچھے جائیں گے نا، اب جو بھی ہے ہمارے ساتھ اس میں ہم سے اعمال ہمارے پوچھے جائیں گے، جو کچھ بھی دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے کیا، اگر برا تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ آپ نے دیکھا سورہ قرآن کی کلاس میں رمضان میں ہم سب نے پڑھا تھا نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور پھر اسی طرح سے شَرًّا يَرَهُ بھی آپ نے دیکھا تھا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو جو بھی ذرہ برابر بھی اگر برائی کر کے لائے گا، برائی کرے گا، ذرہ برابر بھی اگر کوئی برائی کرے گا تو وہ دیکھ لے گا، اور اگر کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، اچھے کام کرے گا، کتنے برابر بتایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جو نیکی کرے گا اس کو اس کا بدلہ بہترین ملے گا، جو برا کرے گا اس کو اس کا بدلہ بھی ویسے ہی ملے گا، لیکن کیا کریں، ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، یعنی وہ بھی اس کا نقصان دنیا میں بھی اٹھائے گا اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اٹھائے گا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آخرت کی سزا سے بچانا چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے جو ہے وہ جنت کی جائیں، تو ہم کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہی کیے ہوئے برے اعمال کا اثر جو ہم نے بویا ہوتا ہے اسی کو جو ہے آفٹر سم ٹائم اسی کو کاٹتے ہیں، کیونکہ ہم آخرت کے حساب سے اللہ چاہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں۔ دنیا کی تکلیف، اللہ کہتے ہیں دنیا کی تکلیف اتنی تکلیف دہ نہیں ہے جتنی آخرت کی سزا ہے، یعنی آخرت کی سزا ناقابل برداشت۔ تو انشاءاللہ اسی بات کو سمجھنے کے لیے اللہ نے ہم سب کو جو بنایا ہے اس مقصد کے لیے، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ پچھلی کلاس میں آپ نے بہت سارے اچھے اچھے پوائنٹس بنائے تھے، اس پر اچھے سے بات ہوئی تھی۔ پہلے تو ہم سب ذی الحج کے مہینے میں ہیں، تو اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ، اور نیکی کے بہترین ارادے کرنے ہیں، ارادوں پہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اجر دیتے ہیں۔ تو عید الاضحیٰ یا بقرعید مسلمانوں کا تہوار ہے، ساری دنیا کے مسلمان یہ عید ابراہیم علیہ السلام کی اور اس سنت کی پیروی میں مناتے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کی شکل میں ڈالی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی سچی مثال قائم کی۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ٹیسٹ لینے کے بعد اپنی محبت کی سچی مثال قائم کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی خاطر اپنے گناہوں کو چھوڑے گا اور اللہ کے حکم کو مانے گا، اللہ کے حکم کو ہی مانا تھا نا، جو اللہ کے حکم کو مان لے گا اس پر اللہ کی ایسی محبت ہوگی، ایسی سچی محبت اس کو ملے گی اللہ کی کہ ایک مثال قائم کرے گی۔ میری وائس کلیئر آ رہی ہے؟ میری آواز کلیئر ہے؟ ایسا بتائیے، لو ہے سب سے شارفینہ کلیئر ہے؟ اوکے سسٹر سمیرہ پلیز آپ پلیز کر کے پھر سے جان کر لیں۔ بارک اللہ فیک ٹو آل آف یو، الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ جی تو ہم لوگ بات کر رہے تھے ذی الحج کی، اور اس کی بہت ساری فضیلتیں ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، اور اب ہم بہترین دنوں میں اپنے عمل کو لے کے چل رہے ہیں، اور بس آج 7th ڈے ہے اور اس کے بعد کچھ دن کے بعد یہ دن چلے جائیں گے، لیکن ان دنوں کی تھکان جو ہے وہ دور دور ہو جائے گی، یہ وقت بھی گزر جائے گا، لیکن آپ نے جو ان دنوں عمل کی وہ باقی رہ جائیں گے۔ تو کلاس کے ساتھ بہترین عمل کرنے کی کوشش کریں، نیکی کے ہر کام سے پہلے اپنی نیتوں کو چیک کریں کہ صرف اللہ کی خاطر کرنا ہے، اور مجھے اس کا آخرت میں اس کا اجر ملے، اس لیے جو ہے اس عمل کو کریں، اللہ کی رضا حاصل ہو اور آخرت میں اس عمل کا اجر ملے۔
تو ذی الحج کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے بہت اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 10 دن کی قسم کھائی ہے۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 1 سے 2، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو اکثر مفسرین کے نزدیک لیال عشر سے مراد ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ انہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص اپنے جان و مال کے ساتھ نکلے اور اس واپس لے کر نہ آئے۔ سنن ابو داؤد۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ تو پھر تم ان 10 دنوں میں کثرت سے کیا کہو؟ تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید اللہ الحمدللہ، مسند احمد کی روایت ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں بھی اسی طرح سے عمل کرنا ہے۔ عشرہ ذی الحج اہل ایمان کے لیے نیکیاں کرنے اور اجر ثواب حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ہم سب کے پاس بہترین موقع ہے کہ ہم سب اپنے ثواب کو بڑھائیں، اجر کو بڑھائیں، اپنی نعمتوں کو جمع کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں لینی ہے، اور بہترین موقع یہ ہے ہمارے لیے ہم جنت کو پا لیں، ہم جنت کو پانے کے نزدیک پہنچ جائیں۔ حج اور قربانی کے علاوہ دوسرے نیک اعمال کا اہتمام کرنا خاص اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو کوئی سمجھے کہ صرف قربانی ہی کرنا، ایسا نہیں ہے، قربانی کے علاوہ بھی بہت سارے نیک اعمال کا اہتمام کرنا، ان کو کرتے رہنا بھی خاص ہے، اس سے اجر حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس طرح سے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار میں نکل جاتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف تکبیرات پڑھنا ثابت ہے، مثلاً اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، وللہ الحمد۔ بہت بہترین انداز کے ساتھ، پیاری سی آواز کے ساتھ اپنے گھروں میں کام کرتے ہوئے، یہاں سے وہاں دین کرتے ہوئے، گھر کے کام فارغ رہتے ہوئے، جب بھی آپ کی زبان خالی ہے تکبیر پڑھتے ہیں تکبیر، ہم سب مل کر کے تکبیر پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ الحمدللہ۔ تو ہم سب اسی طرح سے تکبیر کہتے رہیں اور اللہ کو راضی کرتے رہیں۔ بہترین ہماری زبان جو آج زندہ دل کے ساتھ چل رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، اور ایک دن ہماری زندگی میں ایک آخری وقت آئے گا جب یہ زبان سے آپ ایک اللہ بھی نہیں کہہ سکیں گے، ایک شخص کو بھی، اپنے کسی پیارے کو بھی نہیں پکار سکیں گے۔ اس دل کی دھڑکن کے ساتھ، اس دل کی آخری حرکت کے ساتھ، جب آپ کی سانسوں کے دروازے بند کیے جائیں گے، سانسیں جان جو ہے وہ کھینچ لی جائے گی، اس وقت پر جب روح جو ہے وہ نکل جائے گی، اس وقت پر ترسیں گے کہ کاش ایک بار اللہ اکبر کہنا نصیب ہو جاتا، کاش ایک بار کہتی کہ اے اللہ میں آپ کی پیاری بندی آج دل سے توبہ کرتی ہوں،
دنیا میں رہتے ہوئے میں نے وہ حق ادا نہیں کیا جتنا آپ نے مجھے اس دنیا میں نعمتیں دی، جو زندگی دی، جو خوشحالی دی، جو اولاد دی، جو رزق دیا، جو مال دیا، جو گھر دیا، جو عزت دی، جو لوگوں کی محبت دی، اس کے آگے تو میرے اعمال بالکل بھی کم پڑ گئے، پیچھے پڑ گئے۔ تو اللہ سے توبہ کر لیں ابھی ان دنوں میں ہی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو وقت میں نے گزار دیا سو گزار دیا، لیکن اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں عہد کرتی ہوں، اس بات کا ارادہ کرتی ہوں کہ میرے قبر میں جانے کے بعد سوائے میرے پاس آپ کے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے میرے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا جو میری مدد کر سکے، صرف اللہ ہی ہے جو اپنے فضل سے اپنے رحم سے ہمارے اوپر رحم کر سکتے ہیں، ہماری کسی ایک نیکی سے خوش ہو کر کے، ہماری کسی ایک بہترین عمل سے خوش ہو کے ہمارے لیے عذاب سے آزادی دلا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہنے والے بنیں گے، انشاءاللہ وہ تکبیر کہنے کے زبان جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے اس کا حق ادا کریں، اور ماشاءاللہ آپ سب بہت اچھے سے ذکر اذکار کرتے ہیں، معاملات پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، اسی طرح لگے رہیں۔ ہر موسم آئے گا اور جائے گا، لیکن ہمارا گزرا ہوا وقت، ہماری گزری ہوئی عمر کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ موسم تو واپس آ جائیں گے، لیکن ہماری گزری ہوئی عمر، ہمارا کھویا ہوا وقت واپس نہیں آئے گا۔ تو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اس 10 دنوں میں اللہ کو راضی کر لیں۔ اس عشرے کا آخری اور 10واں دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سورۃ فجر کی آیت ابھی میں 1 اور 2 کی تھی، والفجر ولیال عشر، جس میں ہے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں۔ تو اکثر مفسرین کے نزدیک لیال عشر سے مراد ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ ماشاء اللہ آپ سب نوٹس بنا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آج نہیں تو کل کبھی ہی تو کام آئیں گے، اور یہ سب جو آپ کے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے اور آپ کے ذہن میں جو آپ محفوظ کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کتنی لکھاوٹیں، کتنی رائٹنگ، کتنی ساری کاپیز ہم نے اپنے پڑھائی کے وقت پر کی ہوں گی، لیکن یہ جو علم کی پڑھائی ہوتی ہے، جو دین کی پڑھائی ہے، جس کو اللہ نے، جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، جس کے لیے اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے، اس کی اگر ہم اس کو سیکھنے کے لیے اگر ہم محنت کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے فضیلت والے دن یوم النحر یعنی قربانی کا دن، اور یوم القر یعنی 11 ذی الحج قیام بنا ہے۔ تو قربانی 10 ذی الحج کی آخری مگر اہم ترین عبادت قربانی ہے۔ سب سے آخری 10 ذی الحج کی جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ قربانی ہے۔ قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے۔ قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے، کہ جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی حکم کو ہم مانتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس سے محبت کے اظہار اور اعتراف کے طور پر اپنے آپ کو ہر طرح کی ریاکاری سے بچاتے ہوئے جانور ذبح کرنا ہی قربانی کا اصل مقصد ہے۔ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ اللہ کے بندوں میں سے جو ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائے، دکھاوے سے اپنے آپ کو بچائے اور خالص اللہ کی خاطر اللہ کے حکموں کو پورا کرے۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا، سورہ کوثر کی آیت 2 میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ سورہ کوثر کی آیت 2، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے اپنے رب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کرنے سے اصل مقصد تقوی کی صفت کو نشوونما دینا ہے، نہ کہ ایک دوسرے پر فخر جتانا یا مقابلہ بازی کرنا۔ تو لہٰذا اس سنت ابراہیم کی یاد تازہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کا جذبہ دل میں نہ ہو تو جانوروں کا خون بہانا، کچھ تقسیم کرنا اور خود کھانا محض ایک بے روح عمل ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ریاکاری ہے، اس میں لوگوں کو دکھاوا، اس میں فخر کرنا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔
قربانی نہ صرف ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی سنت ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کو اپنی سنت قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ کوثر کی آیت پڑھی میں ابھی آپ نے دیکھا اس کی تفصیل ہے۔ جس شخص نے ایسا ہی کیا اس نے ہماری سنت کو پال لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی کی روایت کہ اے لوگوں ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے۔ تو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عمل کو قبول کریں اور اس سے بھی زیادہ بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور سب سے بہترین دن ہمارے لیے عرفہ کا دن آنے والا ہے۔ سب عرفہ کے دن کی فضیلتوں کو دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کتنا اس میں ہمارے لیے ثواب رکھا ہے۔ پہلے تو سورہ بروج میں اگر آپ دیکھیں آیت 1، 2 اور 3 میں والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاہد ومشہود، اس میں قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس 10 دن کی جس کا وعدہ دیا گیا اور حاضر ہونے والے کے اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے۔ تو والمشہود یوم عرفہ، اور المشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، وشاہد ومشہود یوم عرفہ کا دن ہے۔ اس دن کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2804، یہ گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی صحتوں کا خیال رکھیں اور اس دن اچھی تیاری کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص روزہ رکھیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے بندے اور اللہ کا دل جیتنے والے، اللہ کی محبت کو پانے والے بندوں پہ جو اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، تو پھر اس کے بعد جب وہ اس طرح کے عمل میں آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا خاص رحم کرتے ہیں کہ پھر جب وہ اللہ کے لیے اپنے وقت کو گزارتے ہیں تو پھر اللہ ان کے وقت میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اس طرح سے ان کی زندگی کو آسان کر دیتا ہے ان کی جو، تاکہ ان کو اور وقت مل جائے اپنے اللہ کو راضی کرنے کا۔ یہ ہمارا پہلا قدم ہے جب ہم بڑھاتے ہیں اللہ کی طرف، تو ہماری زندگی ہم سب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہم سب کے پاس کوئی نہ کوئی ایک فکر، کوئی ایک ایسی امید لگائی ہوئی دعا ہے، تو کوئی مسئلے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی آسان ہو جائے تو کیا کریں؟ دنیا سے اپنا دل ہٹا کے اللہ کی طرف اپنا دل لگا، اللہ کے بن کے رہیں دنیا میں، تو پھر جب اللہ آپ کے بن جائیں گے اور آپ اللہ کے ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو آسان کرے۔ اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں۔ سد احمد کی روایت ہے ہاتھ اٹھا کر بصرت دعائیں کرنے کا دن۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدیت میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ایک طرف کو جھکنے لگی اور اس کی لگام گر گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے رسی کو پکڑ لیا اور اپنے دوسرے ہاتھ کو اٹھائے رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں مانگیں، نمازوں کے بعد اپنا وقت اللہ کو دیں، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں اپنی مغفرت، تمام جو گزر گئے ہمارے پیارے ان کی مغفرت، اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عمل کو کرنے کے بعد ہمارا عمل قبول ہو اور ہمارے لیے جنت جانا اللہ ہمارے لیے آسان کرے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پر سوار ہو گئے اور حتیٰ کہ مقام وقوف پر تشریف لائے، اپنی اونٹنی قصوہ کا پیٹ پتھروں کی طرف کر دیا، یعنی وہیں رکے رہے، اور جبل مشاہ کو
جو کہ ریت کا بڑا ٹیلا تھا اپنے سامنے کیا اور قبلہ رخ ہوئے اور پھر وہیں رکے رہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور ڈکیا کے غائب ہو جائے کے بعد کچھ زردی بھی ختم ہو جائے، تو اتنی دیر تک کے وہاں پڑھتے رہے اور اللہ سے دن کی روشنی سے اندھیرا آنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ دوسری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں سے قریب ہونے اور جہنم سے آزادی دینے کا دن عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہوتے ہیں، ان لوگوں سے جنہوں نے ان اللہ کے دیے ہوئے وقتوں کو، اللہ کے دیے ہوئے لمحوں کو بہترین طریقے سے استطاعت کے ساتھ توفیق ہونے کے بعد عمل کرتے ہوئے گزارا اور جہنم سے آزادی دینے کا دکھائی دیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کے سوا کوئی اور دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرتے ہوں اور یہ کہ وہ قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے ان عادیوں کی وجہ سے فخر کرتا اور فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ احمد کی روایت ہے کہ اللہ عز و جل عرفہ کی شام اہل عرفہ کے ذریعے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پرانگدہ حال اور غبار آلود پر آئے، یہ اللہ کی طرف سے مغفرت کے ساتھ ساتھ کمیوں کو پورا کرنے کی ضمانت کا بھی دن ہے۔ یہ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں وقوف کیا اور سورج لوٹنے کے قریب تھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال میرے لیے لوگوں کو خاموش کراؤ، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاموش ہو جاؤ، بس لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں کے گروہ، ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرے رب کی طرف سے انہوں نے مجھے سلام کہا اور کہا کہ اللہ عز و جل نے عرفات والوں اور مشعر والوں کی مغفرت کر دی اور ان کی کمیوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری لے لی ہے۔ بس عمر بن خطاب نے کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے بھی ہے اور جو قیامت تک تمہارے بعد آئے ان کے لیے بھی ہے۔ الحمدللہ، تو یہ صحیح ترغیب کی روایت ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کے ساتھ ساتھ کمیوں کو پورے کرنے کی ضمانت کا دن عرفہ کا دن، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے قریب ہونے اور جہنم سے آزادی دینے کا دن کون سا دن؟ عرفے کا دن۔ تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی تسبیحات کریں، اللہ کو راضی کریں اور جنت پانے والے اعمال کریں انشاءاللہ، اور اللہ کی رضا اور جنت پانے کا دن اور تمہارا عرفات میں وقوف کرنا۔ تو اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں میرے بندے اس لیے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ تیری رضامندی اور جنت طلب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر اللہ عز و جل بتاتے ہیں کہ میں اپنے نفس اور اپنی مخلوقات کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے، اگرچہ ان کے گناہ زمانے کے دنوں کی گنتی کے برابر ہوں یا باریک ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں۔ اتنی بہترین ہمارے لیے یہ سب اللہ نے ہمارے لیے دن رکھے ہیں اور الحمدللہ ہم سب خیال ہیں، اللہ ہم سب کو عرفہ کا روزہ کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دن بہترین ہاتھ اٹھا کر آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ کی خاطر اللہ کے لیے ان سے اللہ سے دعا مانگنے والا بنائے اور اللہ سے جنت کو مانگے انشاءاللہ، اللہ کی رضا مانگے اور ساتھ ہی اللہ سے جنت مانگے۔ عرفات کا دن اور حاجیوں کی اور ان کی بخشش کا دن، حاجی سفارش کریں اور کیا ہے اس دن حاجیوں کی اور ان کی بخشش کا دن، حاجی سفارش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے، فرماتا ہے کہ اے میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراگندہ حالت میں آئے تو میرے جنت کے امیدوار ہیں، پس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا۔ دیکھیے کتنی ساری مثالیں دی گئی، ان کہا گیا کہ گناہ کو معاف کر دیں گے، پچھلے
آپ نے دیکھا اللہ کی رضا اور جنت پانے کا دن ہے، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس اور اپنے مخلوقات کو گواہ بنا کر گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا، اگرچہ ان کے گناہ زمانے کے دنوں کی گنتی کے برابر تھے۔ ہم جب اس دنیا میں آئے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالے، ہم اپنے گناہوں پر اگر نظر ڈالیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اور ہم کو معلوم بھی نہیں ہے کہ ہم نے کتنے سارے گناہ کیے، لیکن ہم خود اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم کتنے جو ہے اللہ والے ہیں، یا ہم کتنی اللہ کی مانتے تھے، یا اب ہم نے پچی سچے اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ غفور رحیم ہے، کتنی ساری مثالیں دی گئی کہ ہم کو معاف کریں، ہماری بخشش کریں، باریک ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں تب بھی بخش دی جائے، سب عرفات کے دن۔ تو آج دن آپ سبھی عرفات کا روزہ رکھنے کا ماشاء اللہ بہت اچھے سے روزے رکھتے ہیں ان دنوں بھی، اور اللہ ان کو قبول کرے، سے بھی بہترین اللہ آنے والے نیکسٹ عید الاضحیٰ اور ان کے اعمال کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو آپ سب نے اعمال کی، اس سے بھی زیادہ بہترین عمل کرنے کی آگے بھی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ دوسرے سے نہیں رکھ پا رہی ہیں کسی صحت کی وجہ سے، کوشش کریں دل بچ کا روزہ عرفات پر رکھیں، اور اس میں کی ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے جو عرفات کے دن میں ہو، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشش کا ذریعہ اور ہمارے گناہوں کو معاف اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا۔ جنت پانی کا دن ہے یہ، اس کو چاہیے جنت۔ آؤ میرے بندو، مانگ لو مجھ سے جنت، اور مانگ لو مجھ سے سچی پکی توبہ، کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کے ساتھ، ان کو تو کوئی گر نہیں سکتا نا، ریت کے ذرہ، بارش کے قطرے، سمندر کے ساتھ، اس سب کو تو کوئی گرتی ہی نہیں ہے، یہ تو اس کا تو علم اللہ ہی کو ہے، لیکن اللہ یہاں پر اس کی مثال اس لیے دے رہے ہیں کہ اتنے بھی گناہ ہوں جن کو گنا بھی نہیں جا سکتا، تو میں انہیں بخش دوں۔ بندو، میرے بندو لوٹ جاؤ، تم بخشے بخشائے ہو، اور خودی مغفرت ہے جن کی سفارش۔ الحمدللہ اپنے لیے بھی اللہ سے خوب دعائیں مانگے، اپنے تمام پیاروں کے لیے جو گزر رہے ہیں ان کے لیے بھی خوب دعائیں مانگے، اور ساتھ ہی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو حج پہ بلائے، تو بہترین دن ہماری زندگی میں جلدی آئے جب ہم اللہ کے گھر حاضر ہوں، اللہ کی لبیک کہہ کر کے اپنا قدم کرتے ہیں، اور جب ہماری نظر حرم پہ پڑے، اللہ کے گھر پہ پڑے، تو ہماری زندگی جو ہے وہ بدل جائے۔ اصل تو کیا ہے، یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کلاسز لاتے ہیں، ہمیں جو علم دیتے ہیں، ہماری کانوں میں جو باتیں جاری ہوتی ہیں، دن پر دن کا اثر ہوتا ہے، یہ سب کیا ہے، سب اللہ کی توفیق ہے۔ الحمدللہ کتنے سارے لوگ ہیں، لیکن یہاں پر جو جمع ہیں اور جو سن رہے ہیں وہی لوگ ہیں جو سلیکٹڈ ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کمپٹیشن کے لیے چنا ہے، جو کمپٹیشن آخرت کا کمپٹیشن ہے، اس میں آپ سب پارٹیسپینٹس ہیں، اور آپ پارٹیسپینٹس بن کے اس میں کون سب سے بہترین پارٹیسپینٹ ہے، کون اس میں ونر ہے، جو جنت کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے، اور جس نے جنت کو حاصل کرنے کی ٹھان لی ہے۔ ہر بات اپنی زندگی کی اللہ کی بات کے مطابق، ہر مرضی اپنی اللہ کی مرضی کے مطابق، ہر چیز، ہر مسئلہ اپنی زندگی کا اللہ کے مطابق رکھنے والا ہے، وہی ہے آپ اللہ کے خاص بندے، جو دنیا میں رہتے ہوئے پاکیزگی کی اختیار کرتے ہوئے، تمام گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ سے اپنے لیے مغفرت مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت کر دیں، ہمارے اعمال کو قبول کر لیں، اور جتنے بھی اعمال کر لیں ساتھ اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ میں نے تو ابھی کچھ بھی عبادت کی، چاہے کتنے ہی اچھے اعمال کرتے ہیں، یہ بھی اپنے ذہن میں جب یہ بات لائیں گے تو پھر اور عمل کرنے میں آسانی ہوگی۔ ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں سیکھا ہے، مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے، ابھی تو میں نے کچھ بھی عمل نہیں کیا، ابھی تو بہت سارے عمل کرنے ہیں، ابھی تو کچھ بھی تسبیحات نہیں پڑھی، اس سے کہیں زیادہ
तस्लीमात पढ़ के मुझे वो दर्जे चाहिए। अल्लाह ना करे जिनको देख करके मैं काश कहूँ कि काश मैंने भी दुनिया के पीछे, दुनिया के लोगों के पीछे अपने वक्त को ज़ाया नहीं किया होता, दुनिया के लोगों को खुश करने में नहीं गुजारा होता, काश मैंने अल्लाह को खुश करने में अपनी जिंदगी को लगाया होता, तो आज मैं भी इन दर्जों पर होती। आज मेरे लिए भी ये खुशखबरियां कही जा रही होती, आज मेरे लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये इनाम दे रहे होते। तो सबसे बेहतरीन बात जो हमें ख्याल रखनी है, सबसे बेहतरीन बात जो हमें ख्याल रखनी है वो यही है कि हम दुनिया के लिए नहीं बने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सबको जन्नत के लिए बनाया है। तो जन्नत बनाई और हमें बनाया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या चाहेंगे कि हम उसके अमाल करें। तो फिर अब हमें क्या करना होगा, अब अपने दुनिया वालों के साथ रहते हुए अपने अल्लाह को राजी करना, दुनिया वाले अपने आप राजी हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो सबके दिलों को एक सेकंड में पलटने पर कादिर है ना। एक सेकंड में अल्लाह चाहे तो सबके दिलों को पलट दे, जो आपसे हसद करते हैं, जो आपसे बुक्स करते हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, लेकिन ये उनके अमाल, फिर भी अल्लाह से उनके लिए हिदायत की मांगेंगे, अल्लाह उन्हें नेक हिदायत दे। लेकिन आप कहाँ लगे, आप अपने रास्ते पर चलते रहें, अपनी अमाल को बच्चे लिए हुए चलते रहें। सारे मौसम आएंगे जाएंगे, सेहतें खराब होंगी, अल्लाह ताला आजमाएंगे, कभी सेहत से आजमाएंगे, कभी माल कम करके आजमाएंगे, कभी माल ज्यादा दे के आजमाएंगे। रिस्क की कमी और रिस्क में ज्यादती और सेहत का अच्छा ना होना, ये सब भी हमारे लिए टेस्ट होते हैं कि हम किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, अपने वक्तों को निकाल रहे हैं और अल्लाह को लेकर के चल रहे हैं। उस आखिरी वक्त को भी हमेशा याद रखें कि वो वक्त दुनिया में कब आएगा हमें नहीं मालूम कि कब आएगा ना। तो कितने सारे लोग थे जो रमजान में थे, जिन्होंने पूरा रमजान अटेंड किया, जिन्होंने ईद का दिन भी उनको नसीब हुआ, लेकिन अब गुज़श्ता के महीने में नहीं है। तो इन 10 दिनों के अच्छे अमाल करने और इनको अल्लाह की रजा हासिल करने के दिनों में तो ये बेहतरीन दिन है कि आज वो हयात गुजर गया, उनका वक्त वहीं खत्म हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सबके पास भी वक्त अभी भी है, अभी भी हम अल्लाह को राजी कर सकते हैं अमल करके, कि जिसका अजर हमें आखिरत में मिले और अल्लाह हमसे राज़ी दे। तो बेहतरीन नेकियों को इंशाल्लाह करते रहें, इखलास के साथ अल्लाह से मांगते रहें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबके लिए आसानियां करें, हम सबके अमाल को कबूल करें इंशाल्लाह। और फिर कुर्बानी के बाद ईद का दिन, ईद के दिन करने के काम क्या है। सुनन निसाई की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम साल में 2 दिन खुशियां मनाया करते थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें उनसे बेहतर 2 दिन अता फरमाए हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। तो ईद के दिन करने के काम क्या क्या है, उसको अपने पास नोट करिए। ईद के दिन करने के काम, गुस्ल करना, गुस्ल करना, और गुस्ल करने का तरीका भी आप सबको बताया था। इसको किसको याद है, हैंड रेज करिए। गुस्ल करने का तरीका, उसके बगैर एक भी अगर छूट जाए तो फिर हमारा गुस्ल कंप्लीट नहीं हुआ। इसको किसको गुस्ल का तरीका याद है, हैंड रेज करिए। तो गुस्ल करने का तरीका क्या है, पहला मुंह भर के फर्ज क्या है हमारा, नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुंचाना, और फिर पूरे बदन पर पानी पहुंचाना इस तरह से कि एक बाल जो आपका जर्रा भी है ये बराबरी, जरे की बराबरी खुश्क ना रहे जना। तो इन तीनों चीजों का ध्यान रखते हुए हमें हमेशा अपनी जिंदगी में गुस्ल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब अपने दोस्त दे सकते हैं, लेकिन कुछ आखिरी वक्त में जब हमारी बॉडी अपनी हरकत करेगी और हमें लोग कुछ देंगे, तो तमाम वक्तों के लिए अल्लाह से दुआ मांगा करें कि अल्लाह बहुत ही सख्ती में हमारे लिए आसानी करें, हमें बुरे हादसों से बचाएं, हमें बुरी मौत से बचाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आखिरी वक्त जब हमारी ज़बान हमारे साथ छोड़ रही हो,
वक्त पर हमारे लिए ला इलाहा इल्लल्लाह कहना आसान कर दे। माशाल्लाह सभी को गुस्ल का तरीका याद है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सबको इसका बेहतरीन नजर दे। तो गुस्ल करना और उसके बाद खुशबू लगाना। खुशबू महरम के सामने लगाना, महरम के सामने तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसका भी खास ख्याल रखें। आम दिनों में भी खुशबू लगा के बाहर भी नहीं जाए और घर में भी नामहरम के सामने खुशबू लगाना औरतों को मना है, तो उसका भी खास ख्याल रखें। जी, उसकी नियत करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, नाक की नज़दीक तक पानी पहुंचाना, तमाम बदन पे पानी पहुंचाना, आंखों की जगह खुश्क ना रहे और मन की पूरी तरह, ये 3 है। तो माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, जो सिस्टर मैसेज करी बिल्कुल सही। तो इसको भी याद रखिए कि मुंह भर के एक कुल्ली करना, नाक की नज़दीक तक पानी पहुंचाना, तमाम बदन पर पानी पहुंचाना कि कोई भी जगह खुश्क ना रहे। जज़ाकल्लाह खैर। उसके बाद खुशबू लगाना और बेहतरीन लिबास पहनना। माशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको बेहतरीन लिबास पहन के अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बनाए। और बेहतरीन लिबास, एक लिबास से याद आ रहा है, कौन सा बेहतरीन लिबास हमें पहनना है? अल्लाह से दुआ भी मांगनी, तक़वे का लिबास। यस, अल्लाह हम सबको बेहतरीन तक़वे का लिबास पहनना नसीब करे। बेहतरीन तक़वे वाला लिबास अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको नसीब करते हैं। हम सबकी ज़िंदगियों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो तक़वा नसीब करें जिसको पहनने के बाद हम जन्नत के दरवाजों से एंटर हो सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए आसान करे। यस, वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, और द ड्रेस ऑफ तक़वा दैट इज द बेस्ट। तो बेहतरीन लिबास क्या है? तक़वे का लिबास। जब भी लिबास की बात आती है ना तो हमेशा तक़वे का लिबास याद आता है, तो आप सभी इंशाल्लाह इसको ध्यान रखिएगा। जब भी लिबास की बात हो ना तो साथ में तक़वे का लिबास याद रखिए और अल्लाह से दुआ मांगिए कि अल्लाह मुझे उन खुश नसीब लोगों में शुमार कर दे, कि उन खुश नसीब लोगों के ग्रुप में ऐड कर दे जो तक़वे के लिबास, जिनके ऊपर तक़वे का लिबास हो और जो अपनी जिंदगियों को अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह के खौफ के साथ और गुनाहों से बचते हुए गुजारे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद क्या करना है? बेहतरीन लिबास पहनना और उसके साथ अल्लाह से दुआ करनी है, शुक्र अदा करना है। और अगर आप लोगों को दुआ याद है लिबास पहनने की और न्यू ड्रेस की भी, तो इंशाल्लाह उसको भी पढ़ें, बहुत अच्छी दुआ है और भी बहुत अच्छी है। उसके बाद तकबीरात पढ़ना, आप सबको तकबीरात अल्हम्दुलिल्लाह याद है तो इंशाल्लाह तकबीरात पढ़ें। और ईद की नमाज कहते हैं कुछ ना खाना, और ईद की नमाज कहते हैं यानी उसके करीब उससे पहले कुछ ना खाना और नमाज ईद के लिए जल्दी जाना। फिर उसके बाद खवातीन और बच्चों को ईदगाह लेकर जाना, अजान और तकबीर इकामत के बगैर ईद की नमाज पढ़ना। फिर उसके बाद नमाज के बाद खुतबा सुनना, फिर इस्तिताअत के मुताबिक कुर्बानी के जानवर को ज़िबह करना और गोश्त की तक़सीम करना। फिर वहाँ मुलाकात व दुआ देना, लोगों के साथ मुलाकात और उनको दुआ देना। फिर तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, अल्लाह ताला हमसे और आपसे इबादत कबूल फरमाए, अल्लाह से दुआ मांगे। और नमाज ईद के लिए एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना, इन सुन्नतों को इंशाल्लाह अपने घरों में बताएं और फॉलो करें इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला रमज़ान जो इन ज़िलहज के महीने के शुरू के 10 दिन हम सब ने जो इबादत की है अल्लाह उसको कबूल करें, और आने वाले अगले ज़िलहज के 10 दिन भी हमें नसीब करें ताकि हम अल्लाह की खास रहमतें लेने वाले बने। और खास अल्लाह से दुआ करें कि जो लोग हज के लिए पहुंचे अल्लाह उनके हज को कबूल करें और हमें भी अल्लाह अपने घर बुलाए। और अल्लाह से इंशाल्लाह दुआ करते रहें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आज तो हम सब अपने अपने घरों में हैं, लेकिन इंशाल्लाह वन डे एक दिन अल्लाह हम सबको लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाह के घरों में जमा बुलाए। आज हम सब यहाँ पे बैठे देख रहे हैं किस तरह से हाजी हज के लिए
لیے تیاری کر رہے ہیں, کام پہلے ایک ضرور سے الوداع کہہ کے نکلے ہیں کہ پتہ اب ہمارا ملنا ہوگا بھی کہ نہیں, اور اپنے بچوں کو گھروں میں چھوڑ, ایک دوسرے کو گھروں میں ذمہ داری دے کے اپنی ذمہ داری کو لے کے اپنے گھر سے چلے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں, اللہ سے ہر وقت دعا مانگتے ہوں کہ اللہ ہمیں بھی لبیک اللہم لبیک آپ کے گھر میں پڑھنا نصیب کر. آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے انشاءاللہ ہم سب اللہ سے توبہ کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک ایک نصیب کریں کہ لوگوں کو آج ہم دیکھ میں سن رہے ہیں, اللہ ہم کو بھی اپنے گھر کی مہمانی کے لیے جو ہے انشاءاللہ. اور دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ ہمیں کیا بننا ہے, ہمیں دنیا کو فالو نہیں کرنا ہے بلکہ ہمیں جنت جانے والے اعمال کرنے انشاءاللہ تو ہمیں جنت لے جا. تو اپنے ہر بولنے کے انداز, پہننے کے انداز, چلنے باہر چلنے کے انداز, ہر ایک چیز کو دیکھنا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک اکیلے روم میں اگر داخل ہو رہے ہیں تو اکیلے داخل ہو رہے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میرے بندوں کو تو پتا کیا کہ ان کی قیامت داخلین بھی کے ساتھ ساتھ داخل ہو رہے ہیں. ہم کہیں پر بھی اکیلے نہیں ہوتے, ہمارے اللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اور وہ فرشتے جو ہماری اچھائی اور برائی کو دیکھتے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو اللہ سے خود دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان بندوں کی طرح بنا دے سر سے لے کے پاؤں تک اللہ والی ہو, جو اللہ جن سے خوش ہوتے ہیں ان خاص لوگوں کے جیسا جو ہے مجھے بنا دے, تقوی والوں کے, تقین لوگوں کے, ان ایمان والوں کے جیسا جو ہمیں صلاحیتیں نصیب کریں, اور صحابیات کی جیسی صلاحیتیں ہم سب کو نصیب کریں انشاءاللہ. تو دنیا میں رہتے ہوئے فیشن آئیں گے جائیں گے, لیکن آپ کیا فالو کر رہے ہیں, آپ کیا پہن رہے ہیں, آپ کیا ہو رہے ہیں, آپ کیسے نکل رہے ہیں, آپ کیسے اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں, آپ کیسے پرہیزگاری والی زندگی دے رہے ہیں, ڈپینڈ آن کہ آپ اپنی آخرت کی کتنی تیاری کر رہے ہیں. جو لائف اسٹائل آپ اس دنیا میں لے کے چلیں گے وہی لائف اسٹائل آپ کا آخرت میں ہوگا. برا ہوگا تو آخرت کے لیے بھی برا, اور اگر اچھا آپ نے دنیا میں گزارا ہوگا تو پھر بہت ہی بہترین ہے. جی تو ایک بار ریپیٹ کر دیتے ہیں, غسل کرنا, خوشبو لگانا, بہترین لباس پہننا, تکبیرات پڑھنا, عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا, نماز عید کے لیے جلدی جانا, خواتین اور بچوں کو عیدگاہ لے کر جانا, اذان اور تکبیرات اقامت کے بغیر عید کی نماز پڑھنا, نماز کے بعد خطبہ سننا, اطاعت کے مطابق قربانی کے جانور کو ذبح کرنا اور گوشت کی تقسیم کرنا, اور لوگوں کے ساتھ ملاقات کا دعا دینا, اور اللہ سے تقبل اللہ منا و کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے قبول فرمائیں, ہماری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. اس کی بھی اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ. تو ہمیں کیا بننا ہے, ہمیں جنت جانے والے اعمال کرنے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راضی. دنیا کا وقت گزر جائے گا اور گزر رہا ہے, ہماری عمر بھی کتنی گزر گئی ہے اور آگے کی بھی گزر کی جائے گی, لیکن دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا, آپ کی عادتیں, آپ کا دل, آپ کا ذہن, آپ کا نفس کتنا آپ کے کنٹرول میں تھا, آپ نے خواہشات کو کتنا مارا, اپنے گناہوں کو کتنا چھوڑنے کے ارادے کیے اور اس کو پورا کیا, اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا, اور آپ نے سچ کی ہمیشہ گواہی دی, آپ نے ہمیشہ سچ بولا, جھوٹ سے بچنے کی پوری کوشش کی, مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچایا, غیبت سے اپنے آپ کو بچایا, اور بے پردگی سے اپنے آپ کو بچایا, غفلت کے وقت کو گزارنے سے اپنے آپ کو بچایا, اور جو دن یہ جو ہماری زندگی میں نصیب ہوئے ہیں ان وقتوں کو اچھے سے گزارنے کی پوری کوشش کی. یہی سبھی اعمال ہیں جو آپ ہمارے مرنے کے بعد دیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ خوب اچھی تیاری کریں, اور اللہ سے ساتھ ساتھ بہت ساری دعائیں کریں. بہت ساری دعائیں ہیں جو آپ سب کی امید کے ساتھ پینڈنگ ہے, جو آپ کی دعائیں میں اللہ تعالیٰ کو تاثیر دے دیں کہ اللہ آپ کی زندگی میں خوب آسانیاں کر دیں, دعا کو قبول کر کے آپ لوگ کو خوشیاں نصیب فرمائیں, جس سے ہمارے دل کی سکون اور سکون تو دونوں جہاں کی ساری کامیابیاں ملے.
بہترین ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کے ساتھ وہ قوت نصیب فرمائے، وہ صلاحیت نصیب فرمائے، وہ توفیق نصیب کریں ہمیں کہ جس کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب تک زندہ رکھا۔ تو اچھی عادتیں انشاءاللہ ہمیشہ اپنے اندر رکھیں، اچھے اخلاق ہمیشہ اپنے اندر لائیں۔ اچھے اخلاق جو ہے وہ اچھی عادات کا نام، اس کے اندر اچھی عادتیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھے اخلاق سے ہے، اچھے اخلاق والا ہے۔ تو ہم سب کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اچھی عادتیں جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں، اور کیا وہ اچھی عادتیں مجھے بھی ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ غور کرنا چاہیے۔ تو اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں۔ اخلاق کی ایک ایسی ٹول ہے جو آپ کو اللہ کے بھی قریب کرتی ہے اور بندوں کے بھی قریب، یعنی آپ کے ڈریسنگ سینس سے زیادہ آپ کا بولنا جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس سے ہمیں بالکل مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس راستے جا رہے ہیں، ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، ہمارے اندر اور کیا اچھائیاں ہو سکتی ہیں، ہم اپنے اندر اور کیا تبدیلی لا سکتے ہیں، ہم اور کتنے اچھے عمل کر سکتے ہیں، ہم اور کتنے اچھے اخلاق والے بن سکتے ہیں، اس پر انگلی اٹھانا ہے، اس پر اپنے آپ کو جج کرنا ہے۔ الحمدللہ مومنات میں آپ سب اس بات کو بہت اچھے سے سمجھیں کہ ہم سب مومن عورتیں ہیں، ہم سب مومنات ہیں، تو ہم سب کے اندر یہ کوالٹی جو ہے وہ ہونی ہی چاہیے کہ ہم سب کے اندر زبانوں میں ہماری نرمی ہو، ہمارے بول جو ہے وہ میٹھا ہو، ہمارا دل جو ہے ایسا ہو کہ ہم کسی کو تکلیف دینے والے نہ بنے، کسی کو نقصان دینے والے کرنے والے نہ بنے، ہم کسی کے اپنے بول سے کسی کی آنکھوں میں آنسو لینے والے نہ بنے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں کچھ بھی ہو، لیکن اللہ سے ہمیشہ ان وقتوں کے لیے سب کے لیے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ انہیں سب کو خاص اچھی نیک ہدایت عطا فرمائے تاکہ ان کے دل جو ہے وہ الگ نہ پڑ جائے انشاءاللہ۔ لیکن سب سے زیادہ خاص خیال ہمیں اسی بات پہ رکھنا ہے کہ دنیا میں اللہ نے ہم سب کو کچھ وقت کے لیے بھیجا ہے، آخری وقت کے بعد ہمارے عمل کے دروازے بند ہو جائیں گے، ہمارے توبہ کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے سبھی دروازوں کو کھلا رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو ٹھیک کرنا، اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے آپ پر محنت کرنا ہے، تو تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں دے دیں گے، تبھی ہمارے لیے جنت جانا آسان ہوگا۔ خوب محنت کریں گے، اللہ سے مانگیں گے اور تکبیرات کو پڑھیں گے اور حج کی اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ ہم سب کو حج پہ بلائے، حج نصیب کریں ہمیں، اور جو حاضری حج کے لیے گئے ہیں اللہ سب کے لیے آسانی کریں اور سب کے حج کو قبول کریں، آمین یا رب العالمین۔